خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اردو میں ان پاکستانی مفکرین اور اساتذہ سے چند گزارشات کرنی ہیں جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کے تھیسس کے سپروائزر ہیں. اب یہ شکایات نہیں ہیں، گزارشات ہیں، اور اردو میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر کی بات ہے، ہمارے آپس میں رہے تو بہت اچھی ہے. اور میری یہ گزارشات جو ہیں وہ میرے اپنے مشاہدے، میرے اپنے تجربے پر مبنی ہیں، پر اس میں ان لوگوں کے خیالات بھی شامل ہیں، خاص کر کے اسٹوڈنٹس کے جو اپنے ایم فل یا پی ایچ ڈی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کبھی نہ کبھی مجھے میسیج بھیج دیتے ہیں یا ای میل کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا جو اپنے ایڈوائزی سے رشتہ ہے وہ بہت لمبا اور دائمی رشتہ ہے. یہ صرف 3-4 مہینے کی یا 1 سال کی بات نہیں ہے. جس کسی کو بھی آپ ایڈوائز کر رہے ہیں اس کا زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا. وہ جتنی ترقی کریں گے اتنا ہی آپ کا بھی نام بڑھے گا، کیونکہ آپ ان کے ڈسرٹیشن یا ایم فل ڈائریکٹر ہیں، ایم فل ایڈوائزر ہیں. تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے اور 2-3 مہینے کا نہیں ہے. دوسری سب سے اہم چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ کا کام اپنے شاگردوں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پی ایچ ڈی ایم فل میں، آپ کا کام ان کا کام آسان بنانا ہے، مشکل بنانا نہیں ہے. اب ہم نے ایسی کہانیاں بھی سنی ہیں کہ جہاں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے 5-6 سال ایک سپروائزر کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی پی ایچ ڈی ختم کر لے، لیکن سپروائزر صاحب نے جناب ادھر بریک لگا دی، ادھر بریک لگا دی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سپروائزر ہو تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عقلی اور مفکری طور پہ ظاہر ہے ان کو چیلنج کریں، لیکن انتظامی امور میں آپ کا کام ہے ان کا کام آسان بنانا. اب ہم سب کو پتہ ہے پاکستان میں یہ چیزیں کتنی مشکل ہوتی ہیں کہ ایک کلرک سے لے کے ہیڈ کلرک تک، ایڈمنسٹریٹرز، یہ سب بجائے آپ کی زیادہ تر مدد کرنے کے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو کوئی اسکالرشپ نہیں دیا جا رہا، ان کو کوئی فنڈنگ نہیں دی جا رہی. وہ نوکریاں کر کے اپنے پیسے سے اپنی تعلیم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ یونیورسٹیاں جو ہیں جو باہر 2 ایڈوائزرز کو پی ایچ ڈی ڈسرٹیشن ریویو کے لیے بھیجتی ہیں، اس کی فیس بھی وہ اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں، $200 سے $300 پر ریویور. تو آپ دیکھ لیں کہ کم از کم $600 اگر 2 ریویور امریکہ سے یا برطانیہ سے آپ نے لینے ہیں تو وہ بھی اسٹوڈنٹ دے رہا ہے. حالانکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایچ ای سی اس کا فنڈ دیتی ہے یونیورسٹی کو، لیکن وہ لوگ وہ کھا پی جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے اوپر وہ خرچہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ معاشی اور علمی لحاظ سے اتنے زیادہ چیلنجز میں سے گزر رہے ہیں، تو آپ کا جو ان کے ساتھ رشتہ ہے وہ سپورٹ کا رشتہ ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ کوئی بھی مسئلہ ہو ڈسرٹیشن لکھنے میں، ریسرچ میں، اس میں آپ کی مدد جو ہے ان کو شامل ہوگی. تو یہ 2 بہت اہم چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ جن لوگوں کو ٹرین کر رہے ہو ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں، وہ خالی اس کاغذ کے لیے نہیں ٹرین کر رہے ہو جو ڈگری ختم ہونے پہ ان کو ملے گا. آپ ان کو اس چیز کی بھی تربیت دے رہے ہو کہ وہ اچھے ریسرچر بنیں، اچھے مفکر بنیں. اور جب وہ ڈسرٹیشن لکھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ پوری ڈسرٹیشن لکھ کے لے آؤ تو پھر جو ہے ہم اس کا ڈیفینس کریں گے. نہیں، آپ کا کام ہے ہر ایک چیپٹر پڑھنا، اس پہ کامنٹ کرنے، ان کو بتانا کہ اس کو ایسے کر سکتے ہو، اس کو ایسے کر سکتے ہو. اسی طرح جب پروپوزل سٹیج ہوتی ہے تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اکیلا تو پروپوزل نہیں لکھ سکتے. ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ اسکالر ہیں، آپ ان کو بتاؤ گے کہ اس موضوع پر ریسرچ یہ ہوئی ہے، جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ پہلے سے بہت اچھے طریقے سے اور لوگوں نے کیا ہوا ہے. میں نے ایسی ڈسرٹیشنز بھی ریویو کی ہوئی ہیں جس میں اسٹوڈنٹ نے 300 پیج کی ڈسرٹیشن لکھ دی، لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو 2 کتابیں آپ اس میں سائٹ کر رہے ہو
انہوں نے یہ بات اس سے بہتر طریقے سے کی ہے، آپ کو ڈسرٹیشن لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور اس میں میرا کامنٹ یہ نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ کی غلطی ہے، میرا کامنٹ یہ تھا کہ ایڈوائزر یا سپروائزر کو یہ چیز شروع میں ہی پکڑ لینی چاہیے تھی اور اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ٹاپک اس طریقے سے نہیں چلے گا، آپ اس کو تبدیل کر کے لکھو۔ تو یہ بھی آپ کا کام ہے بطور سپروائزر۔ سب سے اہم چیز جو آپ کر سکتے ہیں بطور سپروائزر کے یا ایڈوائزر کے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے رہیے کہ آپ ان کے سپورٹ میں موجود ہیں، کہ جب وہ آپ کو ای میل کریں تو آپ اس کا جواب دیں گے، جب وہ آپ کو ایک چیپٹر بھیجیں تو آپ اس پہ کامنٹ لکھ کے واپس کریں گے، اسی طرح پروپوزل لکھنی ہو تو یہ آپ کا کام ہے۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے اور سیڈ بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر سپروائزرز پاکستان میں ان کو ایچ ای سی پے کرتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق 1,00,000 روپیہ پر ایڈوائزی دیا جاتا ہے سپروائزرز کو۔ تو اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر ہر فیکلٹی ممبر کو کہتے ہیں تم 20 اسٹوڈنٹ ایڈوائز کرو گے، تم 10 کرو گے، تو ان کے ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سینیکلی جو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کی وجہ ہے، اگر آپ بہت مصروف ہو تو آپ اسٹوڈنٹ کو بتائیے کہ یار میرے پاس 20 اور بھی اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹوڈنٹ آپ کو کانٹیکٹ کرے، آپ سے ایڈوائز لینے کی کوشش کرے اور آپ کے پاس وقت نہ ہو۔ یہ جو ہے میرے خیال میں بطور استاد، بطور ایک پروفیسر کیا نا بہت غلط کام ہے۔ اور پھر آگے ان کو علمی گائیڈنس دینا، جب آپ ان کی ڈسرٹیشن پڑھو گے نہیں، اس کو کریکٹ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے وہ جو چیز بھی لکھیں گے، پروڈیوس کریں گے، وہ اتنے اچھے سٹینڈرڈ کی نہیں ہوگی، لیکن وہ سٹینڈرڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا نام بھی منسلک ہوگا۔ اگر ایک ڈسرٹیشن ریویورز سے فیل ہو کے آ جاتی ہے، وہ خالی اسٹوڈنٹ کی غلطی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی غلطی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو صحیح گائیڈ کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈسرٹیشن ڈیفینس میں جائے، ریویو کے لیے جائے اور پاس نہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ میرا بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس سے رابطہ رہتا ہے اور وہ ہمیشہ زیادہ تر مجھے یہی بتاتے ہیں کہ جی، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار یہ سوال جو آپ نے مجھے بھیجا یہ آپ کے ایڈوائزر کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو ان میں سے کچھ کی شکایت یا گزارش یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارا ایڈوائزر تو جو ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارا کلچر ہے پاکستان کا وہ ہائرارکیکل کلچر ہے، وہی کلونیل ہائرارکیز ہم نے شامل کی ہوئی ہیں، لیکن آپ مفکرین ہیں، آپ ریسرچرز ہیں، آپ اساتذہ ہیں، رائٹ، ٹیچرز ہیں۔ آئی تھنک اگر آپ اس مولڈ کو بریک نہیں کرو گے تو پھر آپ کے اسٹوڈنٹس کیسے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے نئی سوچ لے کے آنی ہے، نیا نظام بنانا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں۔ اب اس میں جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام ایڈوائزرز اور سپروائزرز پاکستان میں ایسے ہیں، لیکن کچھ ایڈوائزرز جن کے بارے میں ان کے اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے، اور کچھ کو جن کو میں جانتا بھی ہوں۔ اب بہت اچھے ایڈوائزرز بھی ہیں۔ اب میں نے 4 ڈسرٹیشنز ریویو کی ہیں جو ڈاکٹر سفیر ایوان نے ڈائریکٹ کی، جن کے ایڈوائزر وہ تھے۔ آپ وہ ڈسرٹیشن پڑھو، میں نے ہر ایک کی رپورٹ میں لکھا کہ یہ ورلڈ کلاس ڈسرٹیشن ہے، کیونکہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایڈوائزر جو ہے اس نے انٹرسٹ لیا ہے، اس نے گائیڈ کیا ہے اسٹوڈنٹ کو، ان کے اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک بھی یہی ہے۔ تو اگر اس طرح کے سب ایڈوائزر ہو جائیں تو اسٹوڈنٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مسعود راجہ کو ای میل کرے کہ جی یہ میرا آئیڈیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایڈوائزر نے کہا کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں سیکنڈ اوپینین چاہیے، دین اٹ از فائن۔ لیکن اگر کوئی اس لیے میرے پاس آ رہا ہے یا کسی اور کے پاس جا رہا ہے کہ ان کے جو اپنے ایڈوائزر ہیں ان سے ان کو مدد نہیں مل رہی، حالانکہ وہ ایڈوائزر کو پے بھی کیا جا رہا ہے، سمجھ گئے، حالانکہ اس ایڈوائزر کی ذاتی ذمہ داری بنتی ہے، ایتھیکل بھی، پروفیشنل بھی، کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی خدمت کرے، ان کو سکھائے، ان کی مدد کرے۔ تو یہ چند اہم گزارشات تھیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، علمی بھی اور انتظامی بھی، جن کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے یا جن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ جی ہم آپ کو ایم فل کی
تھیسس PhD کی ڈسرٹیشن ختم کرنے میں آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو ایڈوائز کریں گے. تو برائے کرم یہ چیز ذہن میں رکھیے. اور اگر آپ ینگ اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ آپ کا کام جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی مدد کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کا راستہ بند کرنا نہیں ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کا دل میں نے اس سے دکھایا تو برائے مہربانی مجھے معاف کیجیے گا. پر میں نے کہا یہ کچھ سوچیں. میں اس کا کمپیریزن بھی نہیں کر رہا کہ ایسی امریکہ چاہے میں کر دیں تسی بھی کرو. نو نو نو. Just work within the parameters of your own culture of kindness and generosity. ہمارے جو تاریخی اساتذہ تھے پاکستان کی تاریخ سے ہندوستان، ان کے اوپر نظر ڈالیے، وہ کس طریقے سے اپنے شاگردوں کو انفارملی فارملی پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے. آپ خالی وہی طریقہ استعمال کر لیں. لیکن اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ رشتہ آپ کا ساری زندگی کا رشتہ ہے اپنے ایڈوائزیز کے ساتھ، اور دو آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو اپنی ڈگری ختم کرنے میں ان کی مدد کریں، انتظامی اور علمی دونوں فیلڈز میں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو روک کے بٹھائے رکھو کہ نہیں مینوں 7 سال لگے سن PhD کرن، تو بھی 7 سال لائیں گے. نہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، نوکریاں کر کے قرضے لے کے اپنی ڈگری ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیے گا. کوئی بھی سوال ہو آپ کا، کوئی چیز میں نے غلط کہی ہو یا صحیح کہہ دی ہو، برائے کرم کامنٹس میں ڈال دیجئے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس کیا ہے، وہ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے. بہت شکریہ. اور جیسا کہ میں انگریزی میں بھی کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ کے لیے، ایز آلویز، پیس اینڈ لو.